ہمارے عشق مکمل نامل۔ وہ اپنا شوٹ مکمل کر کے گھر کے لیے نکلی تھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے بیک سیٹ سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند گئی۔ اچانک سے گاڑی جھٹکے سے رکی تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا چچا؟ اس نے اپنے اصلی نرم لہجے میں پوچھا۔ سامنے گاڑی آ گئی ہے بٹیا اور انہوں نے راستہ روکا ہے اور اب اس میں سے 2 آدمی نکل کر ہماری ہی طرف آ رہے ہیں۔ چاچا کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا، پھر ان آدمیوں نے پاس آ کر دروازہ کھولا اور اس کے بازو سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ کیا پاگل پن ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، کون ہو تم لوگ؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چلا کر بولی۔ پھر اس سے پہلے کہ اسے گھسیٹ کر گاڑی تک لاتے کہ ایک بائک ان کے پاس آ کر رکی، اس پر سے ایک آدمی اترا اور اس نے اپنا ہیلمٹ اتار کر گاڑی کے ساتھ لٹکایا اور ان آدمیوں کے ساتھ آ کر بھیڑ گیا۔ وہ ساکت و جامع سی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کون تھا، مگر وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ کثرتی بدن، گندمی رنگت اور چہرے پر دبی سنجیدگی، وہ کسی ماہر فائٹر کی طرح لڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں میڈم؟ اس شخص نے پاس آ کر پوچھا تو وہ یکٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھے گئی۔ میڈم آپ ٹھیک ہے؟ اس شخص نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھنے لگی جہاں پر لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ یا اموکے، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی اور پھر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے بھی اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو کہ اپنی بائک پر بیٹھ رہا تھا۔ پھر وہ بائک پر بیٹھتا زن سے اسے اڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچی اور گھر پہنچنے سے قبل ہی وہ خبر اس کی ماں لیلا تک پہنچ چکی تھی۔ نینا تم ٹھیک ہو سویٹ ہارٹ؟ تمہیں کہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ اس کی ماں نے پاس آ کر پوچھا اور ساتھ ہی وہ اس کے حسین چہرے کو بھگور دیکھ رہی تھی۔ تھینک گاڈ تمہیں کوئی خراش نہیں آئی چہرے پر، یہ چہرہ بہت قیمتی ہے، لیلا بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ خیر جس شخص نے تمہیں بچایا ہے نا، اس کے بارے میں نے پتہ بھی کروا لیا ہے، پولیس والا ہے شاید وہ۔ ایسا کروں گی کل اسے بلا کر کچھ انعام وغیرہ دے دوں گی۔ لیلا نے کہا تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے موم، آپ ایسا کیجیے اس کے بارے میں مجھے انفارمیشن دے دیجیے، میں اسے اپنے سیٹ پر بلا کر انعام دوں گی۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لینا، شام کو تیار رہنا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ پلیز مجھے کسی پارٹی میں نہیں جانا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں شوٹنگ کی وجہ سے، آپ چلے جائیے نا، نیکسٹ ٹائم ضرور جاؤں گی۔ وہ جلدی سے بولی تو مسز لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اگلے دن اس نے کمشنر صاحب کو فون کر کے اس آفیسر کو اپنی شوٹنگ کے سیٹ پر ہی بلا لیا تھا۔ اس کا شاٹ ریڈی ہی تھا جبھی وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ بریک لیتی اس کی طرف بڑھی۔ ہائے میں نینا، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ انسپیکٹر شاہ زیب، وہ ہاتھ ملاتا سپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ نے میری جان بچائی، تھینک یو سو مچ، تو اسی لیے آپ کو میں اس کے عوض انعام دینا چاہتی ہوں۔ آپ بتائیے کیا لیں گے آپ؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ میں نے صرف اپنی ڈیوٹی نبھائی تھی اور آپ نے یہ بات کرنے کے لیے مجھے یہاں پر بلایا ہے؟ میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں آپ کی طرح فضول کی ایکٹیویٹیز میں نہیں صرف کرتا، سو پلیز آئندہ سے اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا، اور ہاں اپنا نام رکھیے اپنے پاس، امیر ذاتی ہیں آپ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تو وہ حیران و پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں اور آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ محترمہ میں اپنی ڈیوٹی پر تھا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آئے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے اور میں بھاگا یہاں چلا آیا کہ شاید آپ نے کل کے حادثے کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینی ہے، مگر آپ تو مجھے انعام دینا چاہتی تھی۔ میرا کام لوگوں کی جان بچانا اور مجرموں کو پکڑنا ہے، آپ جیسے لوگوں سے ملنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا جا رہا تھا، پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری خوبصورتی سے کوئی مرد گھائل نہ ہوا ہو، مگر یہ پہلا مرد ہے جسے میری خوبصورتی بھی متاثر نہیں کر پائی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بولی اور پھر شاٹ کے لیے ریڈی ہونے لگی۔
پھر وہ گھر کے لیے نکلی ہی تھی کہ راستے پر ایک سگنل پر گاڑی رکی تو اس نے گردن گھما کر دیکھا تو بائک پر شاہزیب بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی۔ اس کے اندر بے چینی سی ہونے لگی۔ پھر اس نے ڈرائیور سے پیچھا کرنے کو کہا اور گاڑی ایک پولر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ لڑکی بائک سے اتری اور اندر کی جانب بڑھ گئی اور شاہزیب اپنی بائک زن سے وہاں سے اڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ گاڑی سے نکلی اس پارلر کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مائی گاڈ، آپ ہمارے پارلر پر؟ آپ نینا جی ہیں نا؟ وہ سب کے سب اس سے سوال پر سوال کرنے لگے۔ وہ چپ چاپ سب کے جواب دے رہی تھی اور اس کی نگاہیں اسی لڑکی کو تلاش رہی تھی کہ جبھی وہ ایپرن پہنے اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر وہ بھی چونک گئی۔ ہائی میم، میں ندا، پتہ ہے میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ کو آٹوگراف مل سکتا ہے؟ اس لڑکی نے پاس آ کر پوچھا۔ شور، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا مینیکیور کروانا ہے، تم کرو گی؟ اس نے اچانک سے کہا تو وہ لڑکی چونک گئی۔ نہیں میم، یہ مینیکیور نہیں کرتی، یہ میری مہندی والی ہے اور بس مہندی لگا سکتی ہے۔ اوہ اچھا، تو ٹھیک ہے، تم میری مہندی لگا دو، نینا نے کہا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ صوفے پر بیٹھ کر مہندی لگانے لگی۔ تم ابھی کسی کے ساتھ آئی تھی، کیا لگتے ہیں وہ تمہارے؟ اس نے ایسے ہی باتوں کے درمیان پوچھا۔ وہ میرے بھائی ہیں، ندا نے کہا۔ اوہ اچھا، دراصل میرے بھائی کو پسند نہیں ہے کہ ہم لوگ اس طرح اکیلے باہر جائیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کا دور نہیں ہے، تو اسی لیے وہ ہمیں یونیورسٹی، کالج اور اس کے علاوہ اور کہیں بھی جانا ہو وہ اپنا ٹائم نکال کر ہمیں گھر سے پک کر لیتے ہیں اور ڈراپ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ انسپیکٹر ہے لیکن وہ اپنا ٹائم نکال کر مجھے یہاں ڈراپ کرنے ضرور آتے ہیں۔ مجھے مہندی لگانے کا ہمیشہ سے شوق تھا، پھر یہاں جاب مل رہی تھی، میں نے اپلائی کیا اور یہاں آ گئی۔ ندا کو شاید کچھ زیادہ ہی بولنے کی عادت تھی۔ پتہ میں آپ کا ڈرامہ اور مووی دیکھتی رہتی ہوں، آج لائیو دیکھا ہے، آپ سچ میں بہت ہی پیاری ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر سے ندا نے کہا، اور اس کے علاوہ بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میری آپی ہیں اور ان کی شادی ہونے والی ہے، پتہ ہے وہ بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے۔ میں نے جا کر ان کو بتایا نا کہ میں آپ سے مل کر آئی ہوں تو انہوں نے یقین ہی نہیں کرنا، وہ آنکھیں میچ کر بولی۔ تو ایک کام کرو، تم جا کر بتانا ہی نا، مجھے ان کی شادی پر انوائٹ کر لو، میں خود سرپرائز دینے آ جاؤں گی۔ اس نے اچانک سے کہا تو ندا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ضرور، لیکن میرے پاس تو کارڈ ہی نہیں ہے، وہ افسردہ سے لہجے میں بولی۔ کوئی بات نہیں، تم میرا نمبر لے لو، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینا، ہلکا سا مسکرا کر بولی تو ندا نے جلدی سے نمبر اپنے موبائل پہ سیو کر لیا۔ مہندی لگانے کے بعد وہ گھر واپس آئے تو لیلا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھوں پر بھر بھر کر مہندی دیکھی تو چونک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہاری شوٹنگ ہے اور اس میں تمہارا بیوہ ہونے کا رول ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں یار؟ لیلا سر پکڑ کر بولی تو وہ لب بھینچ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے لگوا لی، اب میں شوٹنگ کی وجہ سے اپنے دل کو مارتی رہوں؟ آخر کب تک؟ کچھ دن تک، ویسے بھی میں بریک لینے والی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتی یہ شوٹنگ ووٹنگ، اس نے کہا تو لیلا نے اسے ایسے ہی دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم یہ فیصلہ کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ تمہارے بارے میں ہر فیصلہ میں خود کروں گی، لیلا نے تل ملا کر کہا۔ آپ میرے بارے میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیجئے، اب میں نے بول دیا ہے تو بس بول دیا ہے، مجھے شوٹنگ نہیں کرنی، میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ کہتی ہوئی اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی اور لیلا پریشان سی سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور کپڑے وغیرہ چینج کر کے بیٹھے ہی تھی کہ اس کے موبائل پر ندا کا میسیج آیا اور اس نے اسے کارڈ کی تصویر بھیجی تھی اور اس کارڈ کے نیچے ان کے گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ وہ دھیما سا مسکراتی اٹھ کر اٹیچی میں ساری چیزیں رکھنے لگی۔ اگلے دن لیلا کے نمبر پہ یہ میسیج چھوڑا کہ وہ اپنی دوست کی شادی پر جا رہی ہے تو اسی لیے ایک ہفتے کے بعد آ کر شوٹنگ کرے گی۔ اس نے سر پر اسکارف لے کر بڑا سا چشمہ لگایا ہوا تھا جس سے اس کی پہچان چھپ گئی تھی۔ گھر کی گاڑی کی بجائے اس نے ان ڈرائیو سے کار بک کروائی تھی۔ وہاں پہنچی تو گلی چھوٹی ہونے کی وجہ سے ڈرائیور آگے نہیں جا سکتا تھا تو اسی لیے ڈرائیور نے اس کا سامان خود ہی باہر نکالا اور اسے گھر تک چھوڑ گیا۔ اس نے پیسے دیتے ہوئے لوہے کا زنگ آلود دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ دیر کے بعد اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔
جی مجھے ندا سے ملنا ہے، اس نے کہا ہی تھا کہ ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ شاید ردا ہیں، نینا نے کہا تو وہ لڑکی زور سے چونک گئی۔ جی میں تو ردا ہوں، لیکن آپ؟ ردا نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میری اتنی بڑی فین ہے اور مجھے جانتی نہیں ہے؟ اس نے اپنا سکارف پیچھے کو سرکاتے ہوئے گلاسز ہٹائے تو ردا کے منہ سے چیخ نکلی، جس کو سن کر ندا اور عافیہ ہانپتی ہوئی باہر نکلی۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا؟ عافیہ بیگم نے باہر آتے ہوئے کہا۔ امی یہ ہمارے عشق والی نینا جی ہیں۔ ردا روتے ہوئے بولی تو نینا بے اختیار مسکرا دی۔ پھر وہ ان لوگوں کو سلام کرتی ہوئی اندر آئی۔ آپ یہاں؟ ندا نے پوچھا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ میری دوست نے مجھے انوائٹ کر لیا اپنی بہن کی شادی پر، تو بس مجھے چلے جانا چاہیے۔ میں نے کبھی شادی اٹینڈ نہیں کی مڈل کلاس فیملی کی، سو مجھے یہ شادی دیکھنی تھی، میں بھاگی چلی آئی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ 2 دن کے بعد شادی شروع ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ندا بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر ندا نے اس کا اٹیچی تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گئی، اور اس کی کال آ رہی تھی اور وہ سننے کے لیے وہیں پر رک گئی۔ پھر وہ اپنے دھیان میں اندر کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے شہزیب سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھی گئی، جو کہ وائٹ شرٹ اور بلو پینٹ میں بہت ہی ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے پکڑے ذرا سا اوپر ہوئی تو رخسار اس کے رخسار سے مس ہوا۔ شہزیب نے ہڑبڑا کر اس کی کمر کو چھوڑا۔ آپ یہاں؟ شہزیب نے پوچھا۔ بھائی یہ میری دوست ہے نینا جی، ویسے میں جانتی ہوں آپ انہیں نہیں جانتے ہوں گے۔ دراصل میرے بھائی کو بالکل بھی ڈراموں وغیرہ کو شوق نہیں ہے، وہ بس ٹاک شو دیکھتے ہیں یا نیوز، تو اسی لیے آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ نیدا نے پاس آ کر چہک کر کہا تو شہزیب بنا کچھ بولے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ پھر وہ سارا دن شہزیب کی منتظر رہی، اور شام کو وہ گھر واپس آیا تو جیسے اس کے بے قرار دل کو قرار آ گیا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ سب لوگ زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھ کر کھانے والے تھے۔ نینا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بھائی آپ کو پتا ہے نینا جی اب پورے 8 دن تک ہمارے ساتھ رہیں گی، میں تو بہت خوش ہوں۔ پتہ ہے وہ ہماری جل ککڑیاں کزنز ہیں نا، جل جل کر مر جائیں گی۔ ندا نے کہا۔ بری بات ندا، ایسے نہیں کہتے بیٹے، عافیہ بیگم نے اسے ڈھانٹتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں مما، ایسی شوخیاں مارتی ہیں جیسے نہ جانے کہاں کی حور پریاں ہیں۔ پتہ ہے ہم جس کسی کی بھی شادی پہ جاتے ہیں نا، ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، ایسے جیسے ہم لوگ اچھوت ہوں۔ اب دیکھنا میں نے بھی ان میں سے کسی کو لفٹ نہیں کروانی، اور دیکھ لیں اس بار چاچو صاحب بھی آ رہے ہیں اپنی زنیرہ کے ساتھ، اور پتہ ہے بھیا انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی زنیرہ کا رشتہ دیں گے۔ ندا کی بات پر شہزیب کا ہاتھ رک گیا اور وہ بے اختیار عافیہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ کیا چاچو نے کوئی بات کی امی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں کہہ تو رہے تھے، اب دیکھو، ویسے مجھے تو بہت پسند ہے، وہ تو شروع سے ہی ہمارے ساتھ بڑی اٹیچ رہی تھی، ماشاءاللہ باحیا با کردار بچی ہے، عافیہ بیگم نے کہا تو نینا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہ جانے اسے اس اندیکھی زنیرہ نامی لڑکی سے جلن کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ پھر رات کو وہ لیلا سے بات کرنے کے بعد باہر آئی تو ندا اور ردا بڑے اتفاق سے بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے پاس جا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آؤٹ فٹ دیکھ رہے تھے، ندا نے کہا۔ کس برانڈ کا لہنگا لیا آپ نے ندا؟ اس نے پوچھا۔ برانڈ کا نہیں لیا، وہ انارکلی بازار میں لہنگے والے انکل ہمارے جاننے والے ہیں نا، تو وہ رینٹ پر دیتے ہیں، تو بس وہیں سے رینٹ پر لیا ہے۔ مجھے تو بہت شوق تھا کہ میں کاشی کا لہنگا پہنوں، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ بہت مہنگا ہے، مجھے تو اس کا فیشل بھی کروانا تھا۔ وہ افسردہ سی بولی۔ بس اتنی سی بات ہو جائے گی، ہم کل ہی جائیں گے، وہ بولی تو ندا اور ردا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، امی ناراض ہوں گی اور بھائی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، ردا نے جلدی سے کہا۔ ارے میں ہوں نا، آنٹی کو میں منا لوں گی، ڈھونٹ وری، نینا نے کہا۔ پھر اگلے دن اس نے عافیہ کو ایک بار ہی کہا تو وہ فوراً ہی مان گئی۔ اس کے لہجے میں مٹھاس ہی اتنی تھی کہ عافیہ بیگم سے نہ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ شام تک واپس نہیں آئی اور شہزیب گھر پہنچا اور عافیہ نے اس کے سامنے تذکرہ کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا امی؟
آپ کو ایک غیر لڑکی کے ساتھ کس طرح بیچ سکتی ہیں آپ اپنی بیٹیوں کو؟ ارے اس لڑکی کے تو خود اتنے دشمن ہیں، مجھے یقین نہیں آتا آپ نے اس طرح بیچ دیا۔ وہ سر تھامے ہوئے بولا اور پھر ان کا نمبر ملانے لگا، مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ اس لڑکی کا نمبر پتہ ہے آپ کو؟ اس نے لب کچلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا بیٹے، عافیہ بولی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دروازہ کھٹکا تو وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا تو ان لوگوں کی بجائے اس کے چچا اور ردا کے سسرال والے کھڑے تھے، اور انہوں نے آج ردا کو مائیوں کا جوڑا پہنانا تھا۔ وہ بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے انہیں اندر لے کر آیا۔ انہیں بٹھانے کے بعد وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ تبھی باہر گاڑی رکی اور وہ تینوں ہنستی مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ شہزیب کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر ردا اور ندا تو سہم ہی گئی تھی۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے؟ یہاں میں پاگل ہوا ہوں، فون کر کر کے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ دھاڑا۔ وہ بھائی میرا موبائل گھر پہ ہی تھا اور ردا آپی کا موبائل بند ہو گیا تھا، ندا نے سہم کر کہا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تم لوگوں پر۔ جاؤ اب اندر۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا تو وہ چپ چاپ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نینا کو دیکھ کر تو سبھی حیران تھے کہ اتنی بڑی سپر سٹار ان کے گھر تھی، اور ندا خوشی خوشی سب سے متعارف کروا رہی تھی۔ پھر زنیرہ اور اس کا تعارف کروایا گیا۔ زنیرہ بڑی خوش اخلاقی سے اس سے ملی تھی۔ پھر وہ عافیہ بیگم کے ساتھ کچن میں کام کرنے چلی گئی۔ شہزیب بھی کچن میں ہی تھا، وہ بے چین سی کچن کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر مزید اس سے رہا نہیں گیا اور وہ اٹھ کر کچن میں آئیے، لائیے مجھے بھی دیجیے، میں بھی کوئی کام کرتی ہوں۔ اس نے پاس آ کر کہا، ریئلی آپ کام کریں گی؟ مجھے تو لگتا ہے کبھی آپ نے گھر میں اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا ہوگا۔ شہزیب نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ نہ جانے وہ شخص اس سے اتنی کھار کیوں کھاتا تھا؟ جتنی بار بھی وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، کھار کھانے والے انداز میں ہی مخاطب ہوا تھا، وہ اس کی کوئی جیسے ناپسندیدہ شخصیت ہو۔ آنٹی جی مجھے سکھائیں گی، میں سیکھ لوں گی۔ وہ جلدی سے عافیہ بیگم کے پاس جا کر بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے سیلڈ کاٹنا سکھانے لگی۔ وہ کن اکھیوں سے شہزیب کو دیکھ رہی تھی جو زنیرہ سے مسکرا کر کوئی بات کر رہا تھا۔ بے دہانی میں کھیرا کاٹتے کاٹتے اس کی انگلی پر چھری پھر گئی۔ اس نے سسکاری بھرتے ہوئے چھری چھوڑی تو وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عافیہ بیگم نے جلدی سے بینڈیج لگا دی تھی اور شہزیب بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے اتنائی پر وہ تڑپ تڑپ جا رہی تھی۔ اگلے دن شادی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ مہندی پر وہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور لوگ تو اسے دیکھ رہے تھے اور اسے چھو چھو کر محسوس کر رہے تھے، اور ندا بڑے فخر سے اسے سب سے متعارف کروا رہی تھی۔ اگلے دن بارات کا فنکشن بھی خیر و عافیت سے گزر چکا تھا۔ شہزیب سے اس کی بہت کم ملاقات ہوئی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر شادی کے فنکشنز میں بیزی تھا۔ رخصتی کے وقت ندا ردا کے گلے لگ کر کافی زیادہ روئی، اور عافیہ بیگم بھی اپنے دوپٹے سے باہر باہر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نینا بھی نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری شادی کو بہت اسپیشل بنا دیا، یہ لہنگا دلوا کر۔ ردا نے جانے سے پہلے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، دوستوں میں نو تھینک یو نو سوری، اور یہ میری طرف سے تحفہ تھا۔ وہ اس کا رخسار تھپ تھپا کر بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکل آئے۔ ابھی وہ گھر پہنچی ہی تھی کہ اسی وقت لیلا اندر داخل ہوئی۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، تم نے مجھے میسج کیا کہ تم اپنی کسی دوست کی شادی پر جا رہی تھی، یہ تھی تمہاری دوست؟ پورے میڈیا میں تمہاری تصاویر پہنچ چکی ہے کہ تم ان ٹپیکل مڈل کلاس لوگوں کے بیچ میں ہو۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، تمہیں اپنی ریپوٹیشن کا ذرا بھی دھیان نہیں ہے؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو نینا کہ تم ایک سیلیبریٹی ہو؟ نینا ملک پر آتے ہی لیلا نے چلانا شروع کر دیا تھا، کیا اب میں دوستی بھی آپ سے پوچھ کر کروں؟ اور یہ سب دیکھ کر کہ یہ مڈل کلاس ہیں یا اپر کلاس؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں تو آپ کو یہاں پر آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، اور آپ یہاں پر آ کر کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ ابھی اور اسی وقت تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ مس لیلا ملک نے کہا، سوری موم، میں نہیں جاؤں گی، آپ جائیے، میں کل واپس آ جاؤں گی۔ وہ بولی تو لیلا نے لب بھینچ لیے۔ پھر وہ کافی دیر بیٹھ کر اسے سمجھاتی رہی، مگر وہ تو اپنی ضد پر اڑ چکی تھی اور جانتی تھی لیلا کہ جب تک وہ اپنی ضد پہ
پوری نہیں کرے گی اس سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے گی۔ کچھ دیر کے بعد لیلا جا چکی تھی۔ وہ چائے پینے کے ارادے سے کچن میں آئی تو ایک دم سے دروازے پر رک گئی۔ زنیرہ اور شہزیب کچن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ زنیرہ نے پوچھا۔ میں چائے بنانے آئی تھی، وہ بولتی ہوئی فریج کی جانب بڑھی۔ آپ رہنے دیجیے، میں بنا دوں گی، زنیرہ نے کہا۔ نہیں، چائے تو میں صرف اپنے ہاتھ کی ہی پیتی ہوں، گھر میں بھی، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا واقعی؟ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید آپ کو چائے تک نہیں بنانی آتی ہوگی، زنیرہ نے کہا۔ بس چائے ہی بنانی آتی ہے اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا، وہ سادہ لہجے میں بولی اور چائے کا پانی رکھا، مگر ساتھ ہی وہ کنکھیوں سے اس دشمن جاں کی طرف دیکھ رہی تھی جو زنیرہ کے ساتھ باتوں میں بزی تھا۔ وہ اس کی خاطر اس گھر میں آئی تھی، مگر اس نے اتنے دنوں سے ایک بار بھی اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر زنیرہ کا فون بجنے لگا اور وہ اٹھ کر باہر چلے گی۔ کچھ دیر کے بعد شہزیب کھانا کھا کر اٹھا اور وہ بھی باہر جانے ہی والا تھا کہ نینا نے اسے پکارا۔ آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، کیونکہ صبح میں نے چلے جانا ہے تو اس سے پہلے یہ بات کرنا چاہتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیسی بات؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو چاہنے لگی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ جلدی سے بولی تو شہزیب کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ اوہ، تو آپ کے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے؟ میں بھی کہوں کہ اچانک سے میری بہن کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہوگی؟ مجھ تک پہنچنے کے لیے میری بہن کو سیڑھی بنایا نا آپ نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنی مہربان ہوئی ہیں آپ ان چند دنوں میں، اس کی وجہ سے میں آپ سے متاثر ہوا ہوں؟ بالکل نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے، اور دیکھیے نا، پوری کی پوری دال کالی تھی۔ صبح کو یہاں سے چپ چاپ چلے جائیے گا، کیونکہ آپ جیسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں کر سکتا، جو کہ کریکٹر لیس، بے حیا، بے شرم ہو، جس کا تعلق ایک گندگی سے ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا، اور جب میں دیکھتا نہیں ہوں تو اس میں کام کرنے والوں کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ آپ جیسے لوگ میری جوتی کی نوک پر ہوتے ہیں۔ میری بہن اور ان جیسے چند لوگ آپ سے متاثر ہیں تو آپ کو لگا کہ میں بھی آپ سے متاثر ہو جاؤں گا۔ میں انسپیکٹر شہزیب ہوں، آپ جیسی لڑکیوں کو کبھی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میری پسند صرف اور صرف سنیرا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں آپ سے سچ میں بہت محبت کرتی ہوں، میں کریکٹر لیس نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں وہاں اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، اور ہاں، میں نے 1-2 آئٹم سانگ کیے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی بری لڑکی ہوں۔ آپ کہو گے نا تو میں یہ سب چھوڑ دوں گی، پلیز۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی ہے، یہاں تک کہ اس کی خاطر میں اس کے گھر تک آ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے یہ بہت ہی غیر مناسب حرکت کی ہے، لیکن آپ مجھے اس وجہ سے جج مت کیجیے، پلیز، پلیز مجھ سے شادی کر لیجیے، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور ہاں، آئندہ سے میرے سامنے یہ بات بھی مت کرنا، ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا تمہیں۔ اور ہاں، جیسے چپ چاپ یہاں آئی تھی نا، ویسے ہی یہاں سے واپس بھی چلے جانا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی کو تمہاری وجہ سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، اگر ایسا ہوا نا تو بہت برا پیش آؤں گا، وہ سرد لہجے میں بولا تو نینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کیجیے، میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، وہ اس کے بازو سے جکڑ کر اسے اپنے مقابل میں کھڑا کرتے ہوئے اس کے جھبڑے بھینچ گیا۔ تمہیں میں کیا کہوں، قصور تو تمہاری ماں کا ہے، تربیت اچھی کی ہوتی تو ایسی حرکتیں نہ کرتی تم۔ خیر، مجھے اپنا مستقبل بہت عزیز ہے، میرے ساتھ صرف زنیرہ جیسی لڑکی ہی گزارا کر سکتی ہے، تم جیسی نہیں۔ اور جو تمہیں لگ رہا ہے نا کہ محبت ہے، یہی چیز تمہیں بعد میں زحمت لگنے لگے گی جب میری خالی جیب تمہیں دکھے گی، کیونکہ میں ایک معمولی سا پولیس آفیسر ہوں، اور پتہ نہیں میرا پروموشن ہوگا کہ نہیں، کیونکہ پچھلے 5 سال سے میں انسپیکٹر ہی ہوں، اور مجھ سے بڑے لوگ جو رشوت خور ہیں وہ کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہیں، مگر میں اپنی ایمانداری کی وجہ سے وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، اور میں نے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا۔ جس دن میں اپنے ضمیر کو بیچ دوں گا نا، اس دن تمہارا ہاتھ تھام لوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ چاہے کچھ عرصے کے لیے مجھ سے شادی کر لیں، اگر میں ایسا ویسا کچھ بھی کر دوں تو جان سے مار دیجیے گا۔
وہ تڑپ کر بولی، مجھے تم میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری محبت میں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو تم لوگ کبھی گھر نہیں بسا سکتی، جیسے تمہاری ماں نے نہیں بسایا۔ 3 بار تمہاری ماں نے شادی کی ہے۔ شوبز کی دنیا میں بدنام ترین عورت ہے تمہاری ملک لیلا ملک۔ تم بھی تو اسی کی بیٹی ہو نا، تو اس سے کم کیسے ہو سکتی ہو؟ اور ہاں، ابھی جو تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم میرے بنا مر جاؤ گی، تو یہ صرف ایک بکواس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ موت اپنے وقت پر آتی ہے، وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن وہ گھر واپس آ چکی تھی، مگر وہ روز اس سے فون پر بات کر کے ایک ہی بات دہراتی تھی۔ وہ ہر بار اس کی انسلٹ کر کے فون بند کر دیتا تھا، مگر نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ اس کی ہر انسلٹ کے باوجود وہ اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ آج زنیرہ گھر واپس جا رہی تھی اور عافیہ بیگم نے چچا سے رشتے کی بات کی تو وہ کچھ پل کے لیے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ میں تو اس رشتے کو کرنا چاہتا تھا، مگر زنیرہ نہیں مانی۔ وہ اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے۔ چاچا کی بات پر وہ ساکت رہ گیا اور ایک جھٹکے سے زنیرہ کی طرف مڑا۔ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور میں تو تمہیں ایسی لڑکی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ لب بھینچ کر بولا، ایسی لڑکی سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا مجھے حق حاصل نہیں کہ میں اپنے لیے کوئی لڑکا پسند کر سکوں؟ مجھے وہ پسند آیا کیونکہ اس کا مستقبل اچھا ہے، مگر تمہارا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ تم ہی اس دن کہہ رہے تھے نا اس نے نینا سے کہ تمہارے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت کچھ تم نے بولا تھا۔ ایک ایک بات سنی میں نے، صرف نینا کا ہی نہیں، میرا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور میں نے بہت امیروں والی زندگی نہیں گزاری نینا کی طرح، لیکن ہمیشہ میری خواہشات پوری ہوئی ہیں۔ اور تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ تمہارے خیالات بہت عجیب ہے، تنگ ذہن ہو تم۔ اور یہ بات تو چلو کہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے علاوہ بھی تمہاری پے ہی کتنی ہے؟ نہ تمہیں سرکاری طور پر کوئی گھر ملا ہے، نہ ہی پروموشن۔ کسی کی سفارش سے بھی تم اپنا پروموشن نہیں کروانا چاہتے۔ میں مانتی ہوں کہ تم بہت ایمانداری ہو، مگر ایمانداری سے پیٹ نہیں بھرتا۔ مجھے اپنے بارے میں بہت کچھ سوچنا پڑا، اسی لیے میں نے کسی اور کو چنا۔ اور باقی نہ جانے تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں؟ کیا میں نے تم سے کہی یہ بات؟ سوری، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ زنیرہ نے اسے زمین پر جیسے لاپٹکا تھا۔ وہ کتنی گھنٹوں سے کمرے میں ہی بیٹھا خود سے الجھ رہا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو نینا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان کو لگایا۔ کیسے ہیں آپ؟ مجھے ایسے لگا کہ جیسے آپ بہت تکلیف میں ہیں۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولی۔ تمہیں لگا یا پھر میری بہن نے تمہیں بتایا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ کیا بتایا؟ مجھے اور میری کسی سے بات نہیں ہوئی۔ میں تو ابھی شوٹنگ سے واپس آئی ہوں اور آتے ہی آپ کو کال کی ہے۔ وہ آہستہ سے بولی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اچھا، کچھ دن پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینوں کے لیے شادی کر لوں اور آزما لوں، تو 3 ماہ کے لیے مجھ سے شادی کرو گی؟ صرف 3 منتھ کے لیے؟ دوسری طرف سے اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم 1 مہینے میں ہی بیزار ہو جاؤ گی مجھ سے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ جلدی سے بولی۔ پھر میں تمہاری ماں سے ملنے آ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی طرف سے نہ نہیں ہوگی، وہ بولا اور کال کاٹ دی۔ نینا جو جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی، اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ اس سے شادی کے لیے مان گیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر لیلا کے کمرے میں آئی اور ان سے بات کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں، گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں گی، وہ دب کر بولی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پھر اگلے دن نہ جانے کس دل سے لیلا نے شادی کے لیے ہاں بولا اور اس نے اسی وقت نکاح کا کہا۔ اس قدر افراتفری میں یہ شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی جو اسے کسی جنت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اجلائی عروسی میں بیٹھی اسی کی منتظر تھی کہ وہ جبھی اندر داخل ہوا۔ ان چند مہینوں میں تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو کہ ایک مڈل کلاس آدمی کی بیوی کرتی ہے، یہاں تک کہ میرے گھر میں کوئی نوکر تو ہے نہیں، تو اسی لیے اپنے شوہر کا ہر کام تم خود کرو گی، کر لو گی نا؟ وہ اس کی ٹھوڑی سے تھامے چبا چبا کر بولا، جی انشاءاللہ۔ وہ جلدی سے بولا تو وہ بنا مزید کوئی بات کیے
اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ آ کر دوسری سائڈ پر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ نینا لب کچلتے ہوئے اٹھی اور اپنا بھاری ڈریس تبدیل کرنے کے بعد اس کے پہلو میں لیٹی انگلیاں چٹکاتے ہوئے چھت پر لگے اس پنکھے کو دیکھ رہی تھی جس کی ہوا انتہائی کم تھی۔ گرمی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر باہر صحن میں آئی تو وہاں پر عافیہ بیگم سوئی تھی، مگر کھٹکا ہونے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا بچے، نیند نہیں آ رہی کمرے میں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ ردا اور ندا کے ساتھ میں چھت پر سوتی رہی ہوں نا، تو کمرے میں گھٹن سی ہو رہی تھی، وہ آہستہ سے بولے۔ ہاں وہ ندا اوپر ہی سوتی ہے، لیکن جب سے ردا کی شادی ہوئی ہے تب سے اس نے اوپر سونا چھوڑ دیا ہے، اور شہزیب تو سوتا ہی نیچے ہے، اسے گرمیوں میں بھی چھت پر جانا عذاب لگتا ہے۔ عافیہ بیگم نے کہا۔ میں آپ کے پاس چارپائی پہ سو جاؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرے بچے، ضرور، انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے چارپائی بچھا کر اس پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شہزیب کی صبح آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کر باہر آیا تو وہ چارپائی پر سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا پاس آیا اور اس کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے کسی معصوم سے بچے کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر واش روم بیسن کی جانب بڑھا اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ کچن میں آیا تو عافیہ بیگم پراٹھے بنا رہی تھی۔ اپنی بہو کو بھی کہہ دینا تھا کہ آپ کی مدد کر دیتی، وہ بولا۔ جہاں میں ندا اور ردا کے لیے پکاتی ہوں، وہاں اگر اس کے لیے پکا دوں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ بھی تو میری ہی بچی ہے نا، عافیہ بیگم نے کہا۔ بہو اسی لیے لائی جاتی ہے تاکہ وہ گھر کو سنبھال سکے، میں بیچارہ تو نوکر چاکر رکھوانے سے رہا کہ وہی گھر سنبھال سکے، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیوں؟ بہو کے آنے سے پہلے گھر نہیں سنبھالا جاتا تھا؟ جیسے پہلے سنبھالتے تھے ویسے اب بھی ہو جائے گا۔ اور مجھے کبھی کبھار نا بہت حیرت ہوتی ہے کہ تم ایسی سوچ رکھتے ہو۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں اتنی کامیابی دے کہ تم نوکر چاکر رکھ سکو، وہ بولی۔ پچھلے 3 سالوں سے ACP تک نہیں بن سکا، وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ جو مجھ سے بعد میں آئے وہ پروموشن لے کر آگے بڑھ چکے، مگر نہ جانے آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول کیوں نہیں ہو رہی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کیونکہ آپ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ پیچھے سے نینا کی آواز آئی تو وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، جو کہ گیلے چہرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ اور اس بات کا آپ کو الہام ہوا ہے کہ میں نیگیٹو سوچ رکھتا ہوں، اسی لیے اسی طرح ہوتا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان جیسا سوچتا ہے نا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ اچھا ہو سکے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ بیٹا آپ ناشتے میں کیا لوگی؟ عافیہ بیگم نے پوچھا۔ جو آپ کھا رہے ہیں سب لوگ وہی میں کھاؤں گی، وہ کہتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے عافیہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کچن صاف کرنا شروع کر دیا، اور کچن صاف کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو شہزیب یونیفارم پہننے کے بعد گھر سے نکلنے والا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کی گردن میں بازو حامائل کرتے ہوئے آہستہ سے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تو شہزیب کی جیسے ایک پل کے لیے سانسیں ہی تھم گئی، مگر پھر وہ انتہائی بے دردی سے اسے پیچھے کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نینا لب کچلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص کی محبت میں اپنی عزت نفس تک کو کچل چکی تھی۔ اس کی ہر نفرت اور بے رخی کے باوجود اس کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی محبتوں کو ترسی آئی تھی۔ اس کی ماں نے جب وہ چند ماہ کی تھی تب ہی ڈیورس لے لی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو شوبز پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر اسے کبھی بھی اس کے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے 2 بار شادی کی، مگر کسی کے ساتھ بھی ہم آہنگی نہیں ہو سکی۔ وہ 22 سال کی ہونے والی تھی اور پچھلے 6 سال سے وہ شوبز میں اپنا ایک نام بنا چکی تھی، ایسا نام جس کی خواہش لیلا نے خود کے لیے کی تھی، مگر اسے تو موقع نہیں ملا۔ مگر نینا کی خوبصورتی کی وجہ سے، کچھ اچھی ڈانسر ہونے کی وجہ سے اسے شوبز میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ وہ شاید پہلی لڑکی تھی جس نے بڑی اسکرین سے کام شروع کیا تھا، اور اب چھوٹی اسکرین پر بھی وہ چھائی ہوئی تھی۔ اس کا خمار عشق سیریل ہر ایک کا فیورٹ تھا، جس میں وہ ایک بیوہ کا رول کر رہی تھی۔ موبائل کی رنگ ہونے پر اس نے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا تو اس کے پروڈیوسر کا فون تھا۔ ہائے بیبی ڈول، کب آ رہی ہو شوٹنگ پر؟ زیاد خان نے پوچھا۔ سوری سر، میں نہیں آ رہی،
سمجھیے کہ آپ کو یہ سیریل بیچ میں ہی چھوڑنا ہوگا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارا یہ ڈرامہ ہٹ جا رہا تھا اور تم اس کو بیچ میں چھوڑنا چاہتی ہو؟ میری ٹی ہار پائی گر جائے گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ دوسری طرف سے زیاد خان چیخ ہی اٹھا۔ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں شوبز کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ وہ ہنوز اسی انداز میں بولی اور پھر فون بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری اور اس کی توقع کے عین مطابق لیلا کا فون تھا۔ وہ بھی حسب عادت اس پر چیخنے چلانے لگی تھی۔ آپ نے مجھے کہا کہ شوبز میں چلی جاؤ، میں چلی گئی۔ اب میں چھوڑنا چاہتی ہوں تو میری بھی بات مانیے نا، آپ مجھے فورس نہیں کر سکتی۔ اگر کریں گی تو میں صحیح سے نہیں کچھ بھی کر پاؤں گی، زبردستی تو کروا نہیں سکتی مجھ سے ایکٹنگ۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ بہت خوب، اب اس شخص کی خاطر تم نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ شادی صرف چند ماہ کے لیے ہے اور وہ تمہیں جلد ہی چھوڑ دے گا، پھر بھی اس کی خاطر اپنے مستقبل کو خراب کر رہی ہو۔ لیلا نے غصے سے کہا۔ میں اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں کر رہی ماما، اگر ہوتی نا تو میں اس چند ماہ کی شادی کے لیے کبھی نہ مانتی، مگر میں اللہ میاں سے اچھے کی امید ضرور رکھتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی محبت سے یہ رشتہ کبھی بکھرنے نہیں دوں گی۔ میں آپ کی طرح کبھی نہیں بنوں گی۔ پتہ ہے پچھلے دنوں جب میں نانو سے ملنے گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ڈیڈ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور وہ بھی ایک پولیس آفیسر تھے، ایک انسپیکٹر، لیکن آپ نے انہیں اس وجہ سے چھوڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ کما کر نہیں آپ کو دے سکتے تھے، اور بہت زیادہ کے لالچ میں آپ نے شوبز کو جوائن کیا، مگر وہاں سے بھی رسوائی ملی۔ پھر میں آپ کے ہتھے چڑھ گئی اور پچھلے 6-7 سال ایک کٹ پتلی کی طرح آپ کے اشاروں پر ناچ رہی ہوں، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ پتہ ہے اس عالیشان گھر میں مجھے وہ سکون میسر نہیں ہوا جس گھر میں ہے۔ پیسہ میں جانتی ہوں زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن صرف ضرورت کے مطابق۔ میری تو زندگی کی خواہشات اتنی بڑی رہی ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے جس انسان کو چنا ہے نا، میں اس کے ساتھ نبھا کر سکتی ہوں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور باہر کھڑی عافیہ بیگم اس کے خیالات جان کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ شاید یہ شادی واقعی ہی کچھ عرصے تک ہی چلے گی اور یہ لڑکی جلد ہی ایسے لائف سٹائل سے اکتا جائے گی، مگر اس کے تو خیالات ہی کچھ اور تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک کر رہی تھی جس کو اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹ گئی۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ ہنوز اس سے فاصلہ بنائے ہوئے تھا۔ وہ آج بھی اس کے پاس لیٹی تھی، لیکن وہ تکیے میں چہرہ چھپا یوں لیٹا تھا جیسے اس کے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کچھ دیر گزری تو لائٹ چلی گئی اور کمرے میں حبس ہونے کی وجہ سے اٹھ کر باہر نکل کر آئی تو ندا کے ساتھ آ کر چارپائی پر سو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ وہ بھی کمرے سے نکلا اور تکیہ اٹھائے چھت کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چپکے سے اٹھی اور اس کے پیچھے ہی چھت پر چلی آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ہی چھت پہ سو جاتی ہوں۔ وہ بولی۔ ایک ہی چارپائی ہے، دوسری کل ٹوٹ گئی تھی، وہ جڑوا دوں گا نا تو کل سو جانا۔ وہ جلدی سے بولا۔ اتنی بڑی چارپائی ہے اور ندا اسی پر تو سوتی تھی، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی پلیز۔ وہ بولی۔ لیکن میں تنگ ہو جاؤں گا اور مجھے تنگ ہو کر نیند نہیں آتی۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ مجھے آپ کے بنا نہیں آتی، دیکھیے نا میں 2 دن سے آپ کے ساتھ کمرے میں سو رہی ہوں، حالانکہ مجھے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں آپ کے لیے یہ بھی برداشت کر سکتی ہوں، تو آپ میرے لیے تھوڑا سا تنگ ہونا برداشت نہیں کریں گے؟ اور اس کے مزید قریب ہو کر بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ بنا کچھ بھولے چارپائی پر لیٹتا رخ پھیر گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ خود پر کئی دنوں سے ضبط کے پہرے بٹھا رہا تھا اور اس سے انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج اس کے لمس سے قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ پھر کچھ دیر گزری تو وہ اس کے ساتھ لپٹ کر اس پر ٹانگ رکھ گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا سیدھا ہوا تو نیند میں ہی اس کے سینے پر سر رکھتی مزید پاس ہوتی اس کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر گئی۔ اس کے بھی ضبط کی تنابیں ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اسے خود میں بھینچے اپنی شدتیں برسانے لگا۔ اس کی بڑھتی شدتوں سے وہ ہڑبڑا کر خود کو چھڑوا رہی تھی، مگر وہ تو اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ پھر ساتھ والے انکل کی کھانسی کی آواز سنائی دی تو وہ اسے چھوڑتا گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ وہ بھی اس کے بازو پر سر رکھے
सांसें बहाल कर रही थी۔ फिर वो रुख फेरते खुद को मलामत करने लगा। कुछ देर के बाद लाइट आई तो वो उठकर नीचे आ गया। ओ गॉड, ये क्या किया मैंने? क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? वो अपने बाल मुट्ठियों में झकड़े बड़बड़ाया। कुछ देर के बाद वो कमरे में आई तो वो जल्दी से जाकर सोफे पे लेट गया। वो दिल महसूस कर बेड पर लेट गई। अगली सुबह वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो निदा किचन में लगी थी। माँ कहाँ है? उसने पूछा। वो ना, अम्मी का बीपी बहुत ज्यादा हाई था, इसीलिए मैं भाई का नाश्ता बना रही हूँ, और मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। अम्मी को मैंने चाय रस दे दिए थे, वो सो गई हैं लेकर। निदा ने कहा। ओह, तो लाओ मैं करती हूँ ना, वो जल्दी से बोली। आप पकाएंगी? निदा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ तैयार हो जाओ, नैना ने कहा तो निदा चुपचाप बाहर निकल गई। फिर उसने टेढ़े मेढ़े से पराठे बनाए, लेकिन पहला जल गया था, बाकी ठीक थे। वो फ्रेश होकर किचन में आया तो वो गीले चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी और मबहूत सा उसे देखे गया। आपका नाश्ता रेडी है, वो चाय पराठा सामने रखते हुए बोली तो वो हैरानगी से उन पराठों को देखने लगा। सॉरी, एक जल गया था, बाकी दोनों ठीक है। अभी टेढ़े हैं, लेकिन मैं फिर गोल बनाना भी सीख लूंगी, वो जल्दी से बोली तो वो महज उसे देख कर रह गया। फिर सर झटक कर नाश्ता करने लगा। वक्त यूं ही गुजर रहा था। उनकी शादी को 1 माह हो चुका था। वो उसके पास भी नहीं जाता था। फिर एक दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो अपने चेयर पर बैठे उसी के बारे में सोच रहा था कि उसे नए कमिश्नर साहब का फोन आया, जिनका कल ही ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और पुलिस स्टेशन से निकलकर उनके दफ्तर पहुंचा। वो उसकी कारकर्दगी पर सराह रहे थे और नेक्स्ट एक केस के बारे में बात करने लगे। सर, एसीपी साहब ने कहा था इस केस पर काम नहीं करना, वो आहिस्ता से बोले। क्यों? वजह? आप शायद भूल रहे हैं, उस होटल में ड्रग्स का काम होता है और उसके खिलाफ आपको सबूत ढूंढने ही पड़ेंगे। आप अपनी ड्यूटी से इस तरह पीछे नहीं हट सकते। कमिश्नर अदनान सिद्दीकी ने नागवारी भरे अंदाज में कहा। सर, मैं जानता हूँ और मैंने सारे सबूत भी इकट्ठे किए थे, मगर एसीपी साहब ने मुझसे छीन लिए और उन्हें ज़ाया कर दिया, और मैंने डुप्लीकेट रखे हुए थे अपने पास। और पहले वाले कमिश्नर साहब को जाकर दिखाए तो उन्होंने कहा, जब एसीपी सर ने बंद करने को कहा है तो बस बंद कर दो, और सीनियर्स के सामने हम जूनियर्स की क्या मिजाल, वो तलख लहजे में बोला। इसकी वजह? वो लब भींच कर बोले। होटल का मालिक उनका साला है सा। वो सर झटक कर बोला। आप सबूत लेकर आइए, अब ये केस दोबारा से खुलेगा और मैं देखता हूँ कौन रोकता है। इस केस को 1 हफ्ते में पूरा कीजिए और उस होटल को सील्ड करें, ये मेरा ऑर्डर है। कमिश्नर साहब ने कहते हुए उसे खुली इजाजत दी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। फिर उसके दिन रात की मेहनत से 7 दिन बाद वो होटल बंद हो चुका था और एसीपी रमीज साहब ने उसे धमकी दी तो कमिश्नर साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया। अगले दिन वो ऑफिस गया तो कमिश्नर साहब ने उठकर उससे मिले। आई एम प्राउड ऑफ यू यंग मैन, तुम में मुझे एक और अदनान सिद्दीकी नजर आ रहा है, और ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम। वो बोले तो उसने उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उस पे उसका प्रमोशन था। सही, ये उसके अल्फाज ही जैसे खत्म हो गए। रमीज जैसे गद्दारों की वजह से तुम इस सीट से महरूम थे, और तुम्हें ये तुम्हारा हक दिया है मैंने। हमेशा यूं ही ईमानदार रहना और पॉजिटिव सोच रखना तो अल्लाह तुम्हें कामयाब जरूर करेंगे। वो बोले तो उसके कानों में बेख्तियार नैना के अल्फाज गूंजे। उसकी आंखों में नमी सी उतर आई थी। वो मिठाई लेकर घर पहुंचा तो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही आफिया बेगम बैठी थी। वो जल्दी से पास गया। अम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया। वो पास जाकर बोला तो उन्होंने सर उठाया तो उनकी आंखें सुर्ख थी। क्या हुआ अम्मी? और नैना कहाँ है? उसने बेकरारी से पूछा। चली गई, जहां से वापस आई थी। उसकी माँ आई थी, ले गई, आफिया बेगम ने कहा तो इसका दिल जैसे धूप सा गया। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर पलटा और बाइक निकालकर उड़ाता हुआ मलिक मेंशन की जानिब बढ़ गया। वो जब से मलिक मेंशन आई थी तब से अपने ही कमरे में आकर रो रही थी। कब रोते रोते सोई उसे पता भी नहीं चला। फिर अचानक से धाड़ से दरवाजा खुला और वो दुश्मने जहां अंदर दाखिल हो गया। बस खत्म हो गई तुम्हारी मोहब्बत? वो पास आते हुए बोला तो वो बिना कोई जवाब दिए निगाहें चुराती उठकर बैठी और फिर बाल समेटते उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। फिर जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा बंद करने लगी तो वो पास आकर पाँव उड़ाता उसकी आंखों में झांकने लगा।
جہاں عجیب سی اداسی تھی۔ وہ تھوک نکلتی پیچھے کو قدم لینے لگی۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہا تھا وہ پیچھے کو جا رہی تھی، اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو نینا نے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ پہلے تم میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور میں نے 3 ماہ کے لیے شادی کی، اور تم 1 ماہ میں ہی مجھ سے اکتا کر واپس چلی گئی۔ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے یہ۔ ایسے تو نہیں میں تمہیں چھوڑوں گا جب تک ہماری یہ کانٹریکٹ میرج پوری نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کے کندھوں سے جھگڑتے سے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، اور اسی وقت اس کا ہاتھ شاور کے بٹن پر لگا اور روف شاور چل پڑا۔ دونوں پر چھم چھم پانی برس رہا تھا۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے اس کی سانسوں سے سانسیں الجھا گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی جتنی کوشش کرتی وہ اتنے ہی شدت دکھاتا۔ پھر جیسے ہی اس نے رہائی بخشی تو وہ کھانستی ہوئی گہرے گہرے سانس پڑنے لگی۔ ابھی تو یہ صرف ٹریلر تھا، ابھی ہماری سہاگ رات باقی ہے، اور وہ بھی منا کر ہی جاؤں گا آج۔ وہ کہتا ہوا اسے گود میں اٹھا گیا اور باہر آتے ہی اسے زور سے بیڈ پر اچھالتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے کو ہونے لگی۔ وہ اس کے قریب جاتے اسے باہوں میں بھرے اس پر اپنا حق جتانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ مزاحمت کرتی رہی، مگر اس کے توانا وجود کے سامنے اس کی یہ کمزور سی مزاحمت بیکار گئی۔ پھر وہ پرسکون ہو کر اسے خود نے بینچ کر آنکھیں موند کیا۔ وہ اس کے سینے میں سمائی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی نا تم؟ تو اب کیا ایسا ہو گیا کہ تمہیں میری غربت سے وحشت ہونے لگی؟ وہ اس کے جبڑے دبوچ کر بولا تو اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ جواب نہیں دے رہی ہو، بس روئی جاؤ گی؟ بتاؤ مجھے، کیا اب نفرت ہو گئی ہے مجھ سے؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم مجھ سے اکتا جاؤ گی، مگر تم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور دیکھو نا میں سچا ثابت ہوا۔ خیر، میں نے تمہاری خواہش کے مطابق شادی کی، لیکن اب مجھے تو کچھ ملنا چاہیے تھا نا، سو آج میں نے وہ حاصل کر لیا۔ اب سے ہم دونوں کے راستے الگ، جلدی تمہیں ڈیورس بھیج دوں گا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اور پھر اس نے شرٹ پہنی اور اسے یوں ہی گمسم چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلا دن بھی یوں ہی گزرا تھا۔ وہ جب رات کو گھر آیا تو جیسے پورے گھر میں ایک سناٹا سا اسے محسوس ہوا۔ حالانکہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، مگر جب سے وہ آئی تھی ایسا لگتا تھا زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ وہ چاہے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے، مگر اس کا ہونا ہی اس کے لیے باعث سکون تھا۔ جاتے جاتے وہ اس کا سکون تک چھین کر چلی گئی تھی۔ وہ اسی ڈر سے آج تک اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور کچھ دیر کے بعد وہ چائے پینے کے ارادے سے باہر نکلا اور ندا سے چائے کا کہنے کے لیے اس کے روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے مزید پاس ہو کر کان لگائے تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس سب میں میری ہی غلطی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیجئے، میری وجہ سے آپ نے بھیا کو کھو دیا۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا، میں بھیا کو سب سچائی بتا دوں گی۔ ندا ہچکیوں کے درمیان رو رہی تھی اور دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا، مگر ندا یہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ وہ یہ بات بھائی کو ضرور بتائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو ندا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ ہیلو ندا، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ پلیز تم کچھ نہیں بتاؤ گی؟ انہیں دوسری طرف سے نینا کی آواز سنائی دی۔ کیا نہیں بتانا چاہتی تم دونوں مجھے؟ وہ سرد سے لہجے میں بولا تو دوسری طرف سے جیسے خاموشی سی چھا گئی۔ تم بتاؤ گی کہ کیا چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ جلدی بولو ندا، تم نے ایسا کیوں کہا کہ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے کھو دیا؟ وہ اس بات دھاڑ کر بولا تو وہ سہم سی گئی۔ آپ اس طرح اسے مت ڈانٹیے، آپ کی اسی ڈانٹ کی وجہ سے وہ اپنی پرابلمز بھی آپ سے شیئر نہیں کر پاتی۔ بہت بہت برے انسان ہیں آپ، دوسری طرف سے نینا نے کہا اور پھر کال کاٹ دی۔ وہ لب بینچ کر زاروں قطار روتی ندا کو دیکھنے لگا۔ بولو اب، وہ ناگواری سے بولا۔ بھیا، وہ دراصل میری فرینڈز بنی ہوئی تھی اور وہ لوگ کافی امیر گھرانے سے تھی اور میں ان لوگوں سے بہت متاثر ہو گئی، اور پچھلے ہفتے کی بات ہے، میری ان دوستوں نے مجھے کہا کہ چلو آج چل کر کہیں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، اور وہ لوگ مجھے ایک ہوٹل میں لے آئیں، مگر وہ ہوٹل کپلز کے لیے مشہور تھا اور وہ لوگ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے آئی تھی، اور مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا۔
تو کچھ دیر کے بعد وہ لڑکے آئے اور میں گھبرا کر وہاں سے جانے لگی، مگر ان لوگوں نے مجھے زبردستی روک لیا۔ میں اپنی جان چھڑوانے کے لیے کافی کوشش کرتی رہی، مگر وہ تینوں مجھے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اسی وقت پولیس کی ریڈ پڑ گئی اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں نے ان لوگوں کی کافی منتیں کی کہ وہ لوگ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے گھر سے کسی کو بلاؤ، تو میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میرے خلاف FIR درج بھی ہو چکی تھی۔ اگر میں آپ کو فون کرتی تو آپ مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرتے۔ میں نے بھابھی کو فون کیا تو وہ فوراً پہنچ گئی، مگر پولیس والے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے اور بھابھی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجبوراً انہوں نے آپ کو فون کرنا پڑے گا، لیکن میں بہت ڈر گئی اور میں نے ان کی منت سماجت کی کہ آپ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، تو اسی لیے مجبوراً انہوں نے اپنی مدر سے مدد لی اور انہوں نے آ کر مجھے پولیس اسٹیشن سے رہا کروایا۔ پھر اسی وجہ سے وہ کل آ کر یہی بات پر بھابھی کو بلیک میل کر کے واپس لے گی۔ وہ بولتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنے بھائی پر ٹرسٹ نہیں تھا تمہیں؟ اس میں میرا ہی قصور ہے۔ صحیح کہا نینا نے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم لوگ اپنی پرابلمز بھی مجھ سے شیئر نہیں کر سکتی۔ بہت برا بھائی ہوں نا میں، ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سو سوری بھیا، مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ایسی دوستی کرنے سے منع کیا، مگر میں ایسے لوگوں سے اتنی جلدی متاثر ہو جاتی ہوں۔ میں تو بھول ہی گئی کہ سب نینا جیسے بھابھی جیسے نہیں ہوتے۔ وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ وہ لب کچلتے ہوئے اب اپنا سر تھام گیا۔ اچھا تم فکر مت کرو اور آرام کرو، میں تمہاری بھابھی سے مل کر آتا ہوں، اور پلیز اسے بتانا مت کہ میں اس سے ملنے آ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا اٹھا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ملک ہاؤس کے سامنے موجود تھا۔ گارڈز کے روکنے کے باوجود وہ اندر داخل ہوا تو وہاں پارٹی چل رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ لیلا ملک نے غصے سے کہا اور گارڈز کو آواز دے کر پکارنے لگی۔ ہنگامہ مت کیجیے گا ساسو مام، میں یہاں پر اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کل کی نیوز میں نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ وہ بھی غصے سے بولا، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری بہن کے بارے میں کیا جانتی ہوں۔ اگر تمہیں بتا دیا نا تو تمہارے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ اب کل ہی تم ACP بنے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری پھر سے ڈیموشن ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر بولی، آپ جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں، میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ اور ہاں، میں اپنی بہن کے بارے میں سب جانتا ہوں اور فکر مت کیجیے، اسے بے گناہ ثابت ضرور کروں گا۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا اور میڈیا ان کی طرف ہی متوجہ ہو چکا تھا۔ کیا آپ دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک اینکر نے پاس آ کر پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے پیچھے وجہ میری ساسو موم ہے، کیونکہ انہیں میں ایسا داماد پسند نہیں ہوں۔ حالانکہ میں اور میری بیوی بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں نا، اسی لیے انہیں مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھنا شرم کا باعث لگتا ہے۔ لیکن میری بیوی ایسی نہیں ہے اور میں انہی سے ملنے آیا ہوں، لیکن یہ مجھے ملنے ہی نہیں دے رہی۔ وہ بازی پلٹ چکا تھا اور مسز لیلا ملک محض صبر کے گھونٹ پیٹ کر رہ گئی۔ میڈیا اب ان سے طرح طرح کے سوال کر رہا تھا۔ وہ اطمینان سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دشمن جہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اپنی جان سکھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا بات ہے میری جان، خود کا اتنا ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ وہ پاس آ کر بولا تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہے آپ نے ندا سے؟ وہ میرا فون تک نہیں اٹھا رہی، وہ غصے سے بولی تو وہ بنا کوئی جواب دیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے نرم روئی سے رخسار پر ہلکی سی بائٹ کرتا اسے باہوں میں بھینچ گیا۔ چھوڑے مجھے، رات کو بھی آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، اب آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ وہ صوفے پہ بیٹھتا اس کے بازو سے تھام کر اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے اور میری زندگی بن جانے کے لیے، وہ بولا تو نینا کے چہرے پر جیسے سرخی سی چھا گئی۔ چھوڑیے مجھے اور اپنے گھر واپس جائیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ جا رہی ہو، کیونکہ آج تم پر حق اپنے کمرے میں جا کر ہی جتاؤں گا۔ وہ اس کی کمر سے جکڑے مزید خود کے قریب کرتے ہوئے بولا۔
میں بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ پہلے ٹھکراتے ہیں پھر اپناتے ہیں۔ میں کوئی کھلونا ہوں آپ کا کہ جس طرح چاہیں گے ویسے کھیلیں گے میرے ساتھ؟ وہ اس بار تپے تپے انداز میں بولی۔ تم میری زندگی ہو، اور یہ بتاتے ہوئے میں کیسا فیل کر رہا ہوں اس کو میں الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی ہو، تم میرے آس پاس رہتی ہو نا تو تمہارا خمار چھایا رہتا ہے۔ اب پتہ ہے تمہارے عشق کی وجہ سے مجھ پر بھی عشق کا خمار چڑھ گیا، اب یہ نہیں اترنے والا۔ اب تم خود کو تیار کر لو میری شدتیں سہنے کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ کل کو پھر سے کسی بات پر غصہ آیا تو مجھے خود سے دور کر دیا تو؟ وہ اس کی گود سے اٹھتے ہوئے بولی، اگر ایسا ہوا تو جان سے مار دینا۔ وہ اٹھ کر اسے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، میں پھر بھی نہیں جاؤں گی، یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ وہ ہنوز ضدی انداز میں بولی تو وہ ماتھے پر ان گنت بل ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ تم چل رہی ہو کہ نہیں؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس بار غصے سے بولا، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ اس کے بعد کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے، اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے اس کے لبوں پر بری طرح سے شدتیں برسانے لگا، یہاں تک کہ اس کے حلق میں خون کا ذائقہ سا محسوس ہوا تو اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا تو وہ آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ روتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی اور جلدی سے واش روم کا دروازہ بند کرتی اس سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ او شٹ نینا پلیز، سوری میری جان، غلطی سے ہو گیا یار۔ وہ دروازہ نوک کرتے ہوئے بےتابی بھرے لہجے میں بولا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیے یہاں سے۔ اندر سے وہ چلا کر بولی، میں ہرگز تمہیں لیے بنا نہیں جاؤں گا، یہیں پر بیٹھا ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ تم اگر ضدی ہو نا تو میں بھی تمہارا ہی شوہر ہوں۔ اب میرے گھر میں میری گھر کی عورتیں اکیلی ہیں اور وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، تمہیں سوچنا ہے کہ تمہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں۔ وہ بولا تو کچھ دیر دوسری طرف سے خاموشی سی چھا گئی اور پھر ٹک کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ چلیں اب، وہ بولا تو وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتی چپ چاپ اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میڈیا ان دونوں کو دیکھتے ہی تیزی سے ان کی طرف لپکا تھا اور ان سے طرح طرح کے سوال کر رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے نینا سے پوچھا کیا وہ شوبز کو دوبارہ جوائن کریں گی، مگر نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سر کیا آپ اپنی بیوی کو شوبز میں دوبارہ بیچیں گے؟ ایک اینکر نے اس سے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو یہ ہر نگاہ دیکھے۔ میری بیوی بہت قیمتی ہیرا ہے اور قیمتی ہیروں کو مخملی کیس میں بڑا سنبھال کر رکھا جاتا ہے، لیکن یہ تو میری اپنی سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میری بیوی کچھ کرنا چاہے تو میں اسے روکوں گا بھی نہیں، اس کی اپنی مرضی ہوگی اور ایسا کرنے سے اس کا عزت اور مقام میری نگاہوں میں کم نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے یہ چھوڑ دے گی تو میری نگاہوں میں اس کی عزت اور مقام اور بھی بڑھ جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سب سے اجازت لے کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ بائک پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور میڈیا کوریج کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک سپر سٹار رہ چکی تھی۔ پھر وہ اسے لے کر گھر آیا تو عافیہ بیگم اور ندا اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ پھر وہ کتنی دیر وہاں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور وہ اٹھ کر کمرے میں چینج کرنے چلا گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، وہ اندر آئی ہی نہیں۔ وہ جھنجھلاتا ہوا باہر آیا تو وہ ندا کے ساتھ باہر چارپائی پر سو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا واپس کمرے میں آ گیا اور چھت پر گھوں گھوں کرتے اس پنکھے کو گھورا۔ پھر اگلے دن صبح بھی وہ عافیہ بیگم کے ساتھ کام میں مصروف تھی، ایک بار بھی اس سے بات کرنے نہیں آئی تھی۔ وہ آفس پہنچا تو کمشنر صاحب بے چینی سے اسی کے منتظر تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر ان کے الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ سر آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ ہاں ہاں، وہ دراصل سرکاری طور پر تمہیں گھر دیا جا رہا ہے تو اس کی فارمیلٹیز پوری کر لو اور اگلے ہفتے اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آیا، اور جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ تینوں بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ پھر 7 دن کیسے گزرے انہیں پتہ بھی نہ چلا تھا اور وہ لوگ پیکنگ میں مصروف تھے، اور 7 دن کے بعد وہ لوگ سرکاری گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ وہاں شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے پورے گھر کی سیٹنگ کی تھی اور آج چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ بھی گھر پہ ہی موجود تھا
اور اپنا کمرہ سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی متائے جان کو دیکھا جو کہ پرسکون سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے مائی لو، تمہاری قسمت سے آج ہم بھی اس اے سی کی ہوا کھا رہے ہیں۔ تو آج کی رات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنے دنوں سے میں نے تمہیں بخش دیا تھا تو اب نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اگر تم سوچ رہی ہو نا آج بھی تم ندا کے کمرے میں سونے جاؤ گی تو ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ پھر میں ندا کو وہاں سے اپنے کمرے میں بیچ کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پر شفٹ ہو جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو وہ تھوک نگلتی نگاہیں چرا گئی۔ ارے میری جان لوگی کیا؟ وہ اپنا نچلا لب دھانتوں تلے دباتے ہوا بولا تو وہ سٹ پٹا کر اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ رات کو وہ جب کمرے میں آیا تو وہ کمفرٹر تانے لیٹی ہوئی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم سوئی نہیں ہو، اس کا کمبل کھینچ کر اتارتے ہوئے بولا۔ وہ نروٹھے انداز میں دیکھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کتنے ان رومانٹک ہیں آپ، ایسے کون مناتا ہے بیوی کو؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ اچھا تو کیسے مناتے ہو؟ اب تمہیں تو سب پتہ ہے، ظاہری بات ہے رومانٹک ڈرامے کرتی رہی ہو، تو اب مجھ جیسے معصوم کو تو نہیں پتا، تو بس پیاری پیاری سی باتیں ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں بہت سارا پیار کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے رخسار پر جھکتا اس پر شدت برسانے لگا۔ ہٹیے پیچھے، اور پہلے بھی مجھے میری منہ دکھائی دیجیے۔ وہ اپنی مخملی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی تو وہ جھک کر اس پر اپنا لب رکھ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے گھونڈنے لگی اور مسکراتے ہوئے پلٹا اور سائڈ دراز سے ایک باکس نکالا اور اس میں سے چاندی کی پائلز تھی۔ تمہیں پائلز بہت پسند ہے نا؟ اور فی الحال چاندی کے لے کر دے سکتا ہوں اور بہت جلد سونے کی بھی لے کر دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے زمین پر گھٹنا ٹکا کر بیٹھتا، اس کا پاؤں اپنی تھائی پر رکھتا، اس میں بڑی محبت سے پائل پہنانے لگا۔ نینا کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ چھا گئے تھے۔ وہ اس کے دونوں پیروں پر بھاری بھاری لب رکھتا اٹھ کر اس کے قریب آیا تو نینا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی۔ او شٹ، تمہیں بالکل اچھی نہیں لگی یہ، چلو میں اتار دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولتا جھکنے لگا، وہ جلدی سے اسے ہگ کر گئی۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا اس پر اپنی شدتیں بسانے لگا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن اور کھلی کھلی سی تھی۔ وہ بھی مزید 2 دن کی چھٹی لیے ہوئے تھا تو آج بھی وہ گھر پر تھا۔ شام کے وقت وہ لوگ لیونگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ باہر بیل بجی۔ گارڈ نے انٹرکام پہ بتایا کہ کمشنر صاحب آئے ہیں تو وہ ہڑبڑا کر باہر بھاگا اور انہیں بڑے احترام سے اندر لے کر آیا۔ نینا اور نیدا کچن میں عافیہ بیگم کے ساتھ چائے کی تیاری کرنے لگی اور کچھ دیر میں وہ چائے لے کر باہر آئی اور انہیں سلام کیا تو کمشنر صاحب بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی نینا کے سر پر ہاتھ رکھا تو خود بخود ان کے آنسو بہنے لگے۔ نینا حیران پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کا بابا عدنان صدیقی، کمشنر صاحب نے کہا تو وہ سب چونک گئے اور نینا کے بھی آنسو بہنے لگے تھے اور دونوں باپ بیٹی گلے لگے تڑپ تڑپ کر رو دیے۔ وہ سب نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا تھا بابا کہ آپ مجھ سے ملتے؟ نینا نے پوچھا۔ فضیلت لیلا نے کبھی ملنے ہی نہیں دیا، اور کافی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ تم میری بیٹی ہو، اور میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس گیا تو کہیں تم نے مجھے دھتکار دیا تو۔ بس اسی کشمکش میں 5 سال گزر گئے اور پھر میرا یہاں ٹرانسفر ہوا۔ میں ملنا چاہتا تھا لیکن لیلا کے ڈر سے نہیں گیا۔ پھر کچھ دن پہلے میڈیا پر مجھے پتا چلا کہ تمہاری اور شاہ زیب کی شادی ہوئی ہے۔ میں اگلے دن ہی شاہ زیب کو یہ بات کہنا چاہتا تھا لیکن میرے الفاظ نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور آج بڑی ہمت جتا کر یہاں آیا ہوں۔ تھینک یو بیٹے، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے بولتے جا رہے تھے۔ نہیں بابا، ایسا مت بولیے، اور نانو نے مجھے سب بتایا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اب کہاں رہتے ہیں آپ، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ پھر وہ اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگے۔ ان کا ایک 15 سال کا بیٹا اور اس کے علاوہ 12 سال کی 2 جڑواں بیٹیاں رابعہ اور ماریہ تھی۔ آپ کی ماما کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ہی عارفہ میرے ماموں زاد تھی، ان سے شادی کر لی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور دیکھیے عارفہ نے میری زندگی کو جیسے جنت ہی بنا دیا۔ میرا عورت ذات سے اعتبار اٹھ چکا تھا لیکن عارفہ کی محبت نے میرے سارے غموں کو مٹا دیا ہے۔ میرے 4 بچے ہیں، بھلے بڑے والا عارفہ کے پہلے شوہر سے ہے مگر وہ سب سے فرما بردار ہے،
اور اسپیشل فورس کا چیف ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں کبھی تمہیں نہیں بھولا، وہ نم لہجے میں بولے، اور ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ آپ کو بھی سب سے ملنا ہے، ماما سے، اپنے سب بہن بھائیوں سے۔ کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ انہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ وہ بے تابی بھرے لہجے میں بولی تو کمشنر عدنان صدیقی جیسے خوشی سے کھلی اٹھے تھے۔ ضرور بچے، ان لوگوں کو بالکل بھی برا نہیں لگے گا، وہ سب تو تم سے ملنے کے لیے بہت ہی بےتاب ہے، خاص طور پر عارفہ اور آپ کی دونوں چھوٹی بہنیں تو آپ کی بہت بڑی فین ہیں، آپ کے سیریل بہت شوق سے دیکھتی تھی۔ عدنان صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، کل ضرور آئیں گے ہم لوگ، وہ نم لہجے میں بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد عدنان صدیقی واپس چلے گئے۔ اگلے دن وہ سب لوگ عدنان صدیقی کے اسپیشل بنانے کی وجہ سے ان کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ عارفہ بیگم سچ میں بہت ہی نائس خاتون تھی۔ رابعہ، ماریا اور سارم بڑی محبت سے ملے تھے۔ وہ اپنی بہنوں اور بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پھر ازلان بھی آ گیا، جو کہ عارفہ کے پہلے شوہر کا بیٹا تھا۔ اس میں بھی بہت عاجزی اور انکساری تھی، سب سے بڑی محبت سے ملا۔ رات کا کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ پھر وہ کافی رات کے واپس لوٹے۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ آ کر شاہ زیب کے کندھے پر سر رکھ کر ابھی تک ان کی ہی باتیں کر رہی تھی، اور وہ اس کی خوشی میں ہی بہت زیادہ خوش تھا۔ شاہ زیب بس اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی کو اتنا چاہے گا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ 1 سال کے بعد وہ ننھی احمر کو عافیہ بیگم کی گود میں ڈال کر اسٹیج کی جانب بڑھی، جہاں پہ ندا اور ازلان کے ولیمے کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔ شاہ زیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیمرے کی آنکھ نے یہ خوبصورت منظر کیچ کر لیا۔ پھر وہ اس کے مزید قریب آ کر اس کے کان میں بولا، محبت میں کوئی راز چھپا نہیں ہوتا، تیری آنکھوں کی چمک میں سب کچھ سجا نہیں ہوتا۔ ہماری کہانی میں عشق کی خوشبو سی بکھر گئی، تیری ہنسی سے میری دنیا کا ہر غم مٹ گیا۔ نینا نے شرمگی مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے نگاہیں جھکائی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے وہ اسے ہگ کر گئی، اور سب لوگ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ختم شد۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے گا۔